بہت عرصہ پہلے مکہ معظمہ میں ایک معزز خاندان آباد تھا۔ اسی خاندان میں ایک نیک سیرت بیٹی نے آنکھ کھولی جس کا نام رکھا گیا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ وقت کے ساتھ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہوئیں اور ان کی شادی قریش کے ایک معزز شخص ابو حالہ سے ہوئی۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ ابو حالہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی دوران انہوں نے اپنے والد کے چھوڑے ہوئے کام کو سنبھالا۔ ابو حالہ کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی۔ کچھ ہی عرصے میں عتیق بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے اور قریش کے دوسرے لوگ اکثر اپنے تجارتی قافلے لے کر یمن و شام جایا کرتے تھے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنی تجارت کے لیے ایک ایماندار اور سچے شخص کو ساتھ بھیجیں۔ اس وقت مکہ میں ایک نوجوان کی سچائی اور دیانت سب کی زبان پر تھی۔ وہ تھے محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنا تجارتی سامان دے کر شام بھیجا۔ اللہ نے تجارت میں خوب برکت دی۔ مکہ کے بڑے بڑے خاندان حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے، لیکن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل کسی اور ہی سمت اشارہ کر رہا تھا۔ آپ کی صداقت، دیانت اور اعلیٰ اخلاق نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کو اس طرح متاثر کیا کہ ان کے دل میں محبت کے ننھے ننھے چراغ روشن ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ محبت نکاح کے جذبے میں ڈھل گئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دل کا حال اپنی قریبی اور نہایت سمجھدار سہیلی نفیسہ بنت منیہ سے بیان کیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آہستگی سے کہا، نفیسہ، میرا دل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہے، یہ بات ان تک پہنچا دو۔ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، میری حالت تو تم جانتی ہو، میرے پاس دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے کہ نکاح کر سکوں۔ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر ایک عورت ایسی ہو جو نکاح کے اخراجات کی کفالت بھی خود کرے تو کیا آپ اس نکاح کو قبول کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنجیدگی سے دریافت کیا، وہ کون سی عورت ہے؟ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، وہ ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ آپ سے بے حد محبت رکھتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ ان کے شریک حیات بن جائیں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقار سے فرمایا، اس میں کوئی مواحثہ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل خوشی سے بھر گیا۔ جب نفیسہ بنت منیہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو سیدھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں۔ انہوں نے خوشی سے کہا، مبارک ہو، وہ بھی آپ کو چاہتے ہیں اور اس رشتے کے لیے راضی ہیں۔ یہ سن کر حضرت ختیجہ کے چہرے پر خوشی اور مسرت کی ایسی لہر دوڑی کہ ان کی آنکھیں روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ چنانچہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ بارات کا دن مکہ کی فضاؤں میں ایک نورانی خوشبو کی طرح چھا گیا۔ باراتیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نکاح کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت، جائیداد اور تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ وہ فرمایا کرتی تھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مال میرا نہیں، یہ سب آپ کا ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دولت کو اپنے آرام و آسائش کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس مال کو یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا۔ باقی زندگی نہایت سادہ گزاری، یہاں تک کہ بعض اوقات گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی عورت تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو انہیں تنہائی پسند آنے لگی۔ آپ اکثر غار حرا میں جا کر کئی دنوں اور راتوں تک اللہ کی عبادت کرتے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ غار حرا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا اور پانی لے جایا کرتی تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر غار کی طرف روانہ ہوئی تو راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ختیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں سالن اور کچھ کھانے پینے کا سامان ہے۔ جب یہ پہنچے تو انہیں اللہ کی طرف سے سلام کہیے اور میری طرف سے بھی سلام کہیے، اور انہیں یہ خوشخبری دیجیے کہ جنت میں ان کے لیے ایک محل تیار کیا گیا ہے جو موتیوں کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بے انتہا محبت اور عزت تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ختیجہ تمہیں تمہارے رب کا سلام ہے اور جبرائیل بھی تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کانپ گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نرمی سے جواب دیا، اللہ ہی سلام ہے اور جبرائیل پر بھی سلام ہو۔ ایک عورت جو دنیا کی نظر میں بس ایک بیوی تھی، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی خدمت اور محبت نے اسے اتنا اونچا مقام دیا کہ وہ زمین پر چلتی تھی اور آسمان سے ان کے لیے سلام آتا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 بچے ہوئے تھے، جن میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ انہوں نے 3 سال تک بھوک اور تکلیفوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبر کیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل زوہا WT کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔